اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تو دو آیتیں ہم کر چکے ہیں سورہ منافقون کی، آج ہم تیسری سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ایک لاسٹ ٹائم ہم نے سیکنڈ آیا کی تھی، اس کو تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں۔ اور تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ اتخذو کا فعل استعمال ہوا تھا نا فرسٹ، تو اتخذو کا مطلب تھا کہ انہوں نے بنایا، اتخذا یتخذو، اتخذو انہوں نے بنایا۔ اب جب بنانے کا فعل ہے تو کیا کون سے کوشچن ذہن میں آتے ہیں؟ یہ کس کو ہوتا ہے نا، ایک مفعول بھی کہ کس کو بنایا اور کیا بنایا۔ کس نے بنایا وہ تو ڈوئر ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے، اس کے اندر ہے ہوم۔ کس کو اور کیا، تو اب اس کا ہم نے کل ترجمہ کیا کیا تھا، اتخذوا ایمانہم جنتن، یہاں تک انہوں نے بنایا ایمان از قسمیں ان کی، اوتھ، تو اپنی قسموں کو، جنتن کا مطلب کیا تھا؟ ڈھال بنا لیں۔ ڈھال۔ تو اب دیکھیں یہ دو مفعول بھی ہی ہیں، تو ان کا کیا، اس کا اگر ہم کہیں کہ کیا چیز بنائی، تو کیا بنایا انہوں نے، کیا کا آنسر کیا ہوگا؟ کیا بنایا انہوں نے؟ قسموں کو، وہ تو قسموں کو قسموں چننا، کو، لیکن بنایا کیا، کیا کا آنسر کیا ہوگا؟ ڈھال ڈھال۔ ڈھال ڈھال، ہاں جی، ڈھال تو یہ مفعول بھی ڈھال ہو گیا۔ اور کس کو بنایا؟ ایمانہ، ایمان کو۔ اپنی اپنے قسموں کو۔ ایمانوں اس طرح کو۔ سے آپ اس کے مفعول بھی فائنڈ کرتے ہیں کہ کس کو بنایا اور کیا بنایا، تو دونوں اس کے مفعول بھی، تو اس طرح سے ہم نے فائنڈ کر لیا۔ تو ایک اور کیا تھا، ایک سا ورڈ آیا تھا نا، سا نیچے سیکنڈ لائن میں، سا، تو سا یہ انٹرسٹنگ قسم کا فعل ماضی ہے تو یہ فعل کی طرح، لیکن اس کا مضارع نہیں ہوتا یسو یا یسیا، یسیو یا یسوا، تو اس کے صرف تھوڑی سی ویریشن استعمال ہوتی ہیں، یا تو یہ سا آ استعمال ہوتا ہے، یا اس کا فیمینن ہیا ورژن استعمال ہوتا ہے، سا ات، سا یا سات، اور اسی طرح سا اور سات استعمال ہوگا، یا اس کا مجہول استعمال ہوتا ہے جو سی آ ہوتا ہے۔ مجھول کیا ہوتا ہے؟ سیا اور سیات، سیات سی، وجوہم ہے نا، سیات، تو سو بھی تو ہوتا ہے نا وہ وہ اور چیز ہے نا۔ سو تو ایز اے اسم استعمال ہوتا ہے، وہ ایز اے فعل استعمال نہیں ہوتا۔ وہ عمل سو ہے نا، کہ غیر جی، صحیح عمل ہوتا تو یہ برے میں ہی ہے، لیکن وہ ایز اے فعل ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی ویریشن، اسم۔ ہاں جی، تو اس سا اور سات استعمال ہوتا ہے، یا سی آ اور سیت، تو سیا اور سیت، تو یہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ مطلب اس کا کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی برا، یا کتنا برا، وہ کتنا برا ہے۔ تو اسی طرح اس میں بھی یہی تھا کہ وہ کتنا برا ہے، کتنا برا ہے، لیکن اب اس کا آؤٹ سائڈ ڈور بھی ہو سکتا ہے نا، تو یہ ما کانو یعملون، کہ کیا چیز بری ہے جو وہ جو کرتے ہیں، وہ عمل برا ہے، ہاں جی، جو وہ کام کرتے ہیں۔ کر۔ یہ اس کا تھوڑی سی ڈیٹیل تھی، لیکن سا اسی طرح استعمال ہوتا ہے، سا یا سات، ہوبا یا ہیا وجن، یا اس کا مجہول سیا اور سیات۔ نمبر 3 آیا، اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو نمبر 3 آیا تھا، کس نے سلیکٹ کی تھی؟ وہ آئے نہیں ابھی، تو اب کون کرے گا اس کی جگہ؟ عبداللہ کرے گا؟ ذالک، ذالک بِأَنَّهُمْ، ذالکہ کا مطلب کیا ہے؟ تو مل جل کے کرتے ہیں۔ ذالکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ یا یہ رہے، وہ یہ وہ یا یہ دونوں کر سکتے ہیں۔ ذالکہ بیانہ ورڈ آپ نے سنا ہوا ہے، اس لیے بیانہ ورڈ کیا مطلب تھا اس کا؟
اس لیے Yeah. کہ सब हाँ ये तो यूज तो जा क्योंकि या बिकॉज ऑफ था ना, क्योंकि हाँ। क्योंकि तो क्या मतलब होगा फिर? ज़ालिका भी क्योंकि अन्नाहुम, तो इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं ये दैट हो गया, this is because ये इज वाई जैसे हम लेते हैं ना, ये इसलिए, दैट इज बिकॉज या दैट इज वाई, ये इसलिए, ये इसलिए है। आगे हम के भी लगाते हैं ना उर्दू में, ये इसलिए के, फिर हम हम अब हम की ट्रांसलेशन क्या है, ये इसलिए के وہ वो वो के दे वो, हम की ट्रांसलेशन वो हो गई, ये इसलिए के। तो ये पीछे की आयत थी ना कि वो क्या करते हैं, बहुत बुरा काम करते हैं, राइट। सो उसी का है कि ये बिकॉज इसकी इस वजह से, ये इसलिए कि वो क्या किया उन्होंने, आमनु, ایمان لائے ईमान ईमान लाए ईमान लाए लाए। सुम्मा, फिर फिर सुम्मा का मतलब होता है कि देन या फिर, लेकिन सौफा भी फिर होता है या जल्दी होता है, लेकिन सुम्मा होता है कि थोड़ा सा वक्फा होता है दरमियान में, कि वो ईमान लाए, थोड़े से टाइम के बाद उन्होंने कफारू, फिर वो कुफर या उन्होंने इनकार हाँ मुनकिर हो गए या इनकार किया उन्होंने कुफर कुफर किया किया या इनकार किया, कि इसलिए कि वो ईमान लाए फिर उन्होंने कुफर किया। फतूबिया अला कुलूबिहिम, अब तूबिया का वर्ड हमने, मजहूल है हाँ, मजबूर ये माजी है क्योंकि ये तौ से स्टार्ट हो रहा था, अलिफ नून या और वो ता तो है नहीं, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से फा का मतलब फिर हो गया। सो पस पस तूबिया, तो तवा का मतलब होता है कि सील कर देना, मोहर लगा देना। तो अगर तूबिया होगा तो क्या मतलब होगा, मुहर लगा दी गई मोहर लगा दी गई। हाँ फिर मोहर लग गई बस मोहर लगा दी गई, लग गई नहीं, लगा लगा। लगा दी इसका डूअर नहीं हमें पता है, लेकिन ये पता है कि क्या चीज लगा दी गई। फतूबिया, तो मोहर लगा दी गई, कहाँ पे, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर उनके दिलों पर, तो उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। फहुम ला यफकाहुन, तो बस वो वो नहीं समझते बस वो हाँ बस वो हम यफकाहुन का मतलब होता है कि फाकीहा यफकाहु, समझना समझना, हाँ जी। फाकीहा यफकाहु, तो से यफकाहुना, तो फाकी यफकाहु का अगर हम करेंगे हुवा यफकाहु, हुमा यफकु, यफका हानि, होम यफका होना, तो ये होम यफकाहून वर्जन हो गया। तो पास वो ला की वजह से वो नेगेशन हो जाएगी, पास वो नहीं समझते समझते, तो पास वो नहीं समझते। तो ये आया थर्ड आया, ये ज्यादा मुश्किल नहीं थी, इसके आसान वर्ड से। तो भी एक नया वर्ड था आपके लिए, कि मोहर लगा देना। और बाकी फ़की है, यफ़क़हू भी कॉमन यूज़ होता है, समझना। फ़की इसीलिए कहते हैं ना, फ़की समझता है जो दीन को। फ़िक भी इसी से निकला है कि फ़िक। तो ये नंबर 3 आया थी। तो अब नंबर 4 आया, जो कि थोड़ी सी बड़ी है। और नंबर 4 आया किसकी थी? मेरी थी। हाँ जी, चलो फिर मैदान में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वाइज़ा, और जब, रअयतहुम, रअयत, तुम देखते हो उनको, हाँ जी, सॉरी। तुम और जब तुम उन्हें देखते हो, तो रायता का वर्ड है, ये कौन सा वर्जन है? रा, हुआ रा। और जब आप अंता पे पहुंचते हैं, तो जैसे नासारा था, तो अंता क्या होता है? रायता नून, हाँ जी, राइट नून स्वाद रा पे जज़म और ता, नसरता, ऐसे ही है ना। जी इसी में आपने फिट किसको करना है अब? रायता, रा आ को, रा हमजा और या को। तो इसी के ऊपर सेम आप लगाएं उसकी जो भी आराब हैं, नून रा ज़बर और इधर जज़म आ जाएगी, और ता वैसे ही रहेगा, तो ये राईता बन गया, अंता राईता। तो जब आप किसको देखते हैं? उन्हें। तो अजीबू
کا ورڈ ہے آگے تو اجیبو. پہلے تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا یہ ماضی کے مضارع. مضارع. مظاہرے لگ رہا ہے. مضارع لگ رہا ہے کہ تا سے سٹارٹ ہے اور اینڈنگ او ساؤنڈ ہے. رائٹ. ٹھیک ہے عرفان بھائی. جی ماضی مضارع لگ رہا ہے نا. تو اجیبو. تو آجبا اصل میں یہ ورڈ تھوڑا سا اس کو نا ڈسکس الگ سے کرنے کی ضرورت ہے. ایک منٹ نوٹس کھول لو. تو اس کو ہم تو یہ ورڈ کیا تھا تو جیبو کا. تو یہ مضارع تھا. تو جیبو ٹھیک ہے نا. تو جیبو. تو اس کا ماضی کیا ہوگا. عجبہ. ہاں عجبا. الف عجبا. تو یہ الف یہ حمزہ الف ہے حمزہ کا عجبا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عجبا کا مطلب کہ وہ اچھا لگا یا اس نے امپریس کیا. اس طرح بھی ہے کہ اس نے متاثر کیا. He was amazed. ہی واز امیزڈ. ہاں جی امیزڈ بھی کہہ سکتے ہیں. ہی واز امیزڈ. تو عجبا کا ورڈ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سمپل جو ہے نا اس کے کافی سارے میننگ ہوتے ہیں. تو اس میں جو سمپلسٹ ہے وہ اچھا لگنا کسی چیز کا. تو اس میں آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے آپ کوئی بھی چیز ہو نا جس کو دیکھ کے آپ کے ذہن سے نکلے گی جی واہ بہت اچھی جو بھی ہو وہ اس نے آپ کو عجبا کیا ہوتا ہے. اس میں آپ کو متاثر کرنا بھی ہو سکتا ہے. کوئی چیز اچھی لگنے بھی ہو سکتی ہے. کسی چیز کو آپ کو پراؤڈ فیل بھی کرا سکتی ہے. یا کوئی چیز آپ کو خوش بھی کر سکتی ہے. تو خوش بھی کر سکتا ہے فخر بھی ہو سکتا ہے اچھا لگنا بھی ہو سکتا ہے متاثر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سارے اس کے میننگ ہو سکتے ہیں. بھائی تو ہاں جی یہ عجائب سے سملر ہے عجائب. نہیں یہ عجبا جو اردو میں عجب ہوتا ہے نا اس کا صرف ایک ہی میننگ ہوتا ہے کہ عجیب چیز. لیکن عربی کا عجبا ڈفرینٹ میننگ ہے. اس میں ایک میننگ عجب کی بھی ہے لیکن وہ الف سے وہ خالی عجب اگر آئے گا نا تب ہو جائے گا. جیسے وہ کہتے ہیں نا ھذا شیء عجیب سورہ قاف میں. تو اس صورت میں اس کا عجیب معنی ہے لیکن ادروائز کافی جگہوں پہ اس کے ڈفرینٹ معنی بھی ہیں. تو تعجب بھی ہوتا ہے کہ کہ آپ کو وہ حیران کر دے کوئی چیز. یہ بھی ہو سکتا ہے حیران کر دینا وہ بھی ہوتا ہے. لیکن صرف عجیب معنی نہیں ہوتا. تو عجبا کہ آپ یہ سارے میننگ آپ اس کو آپ اس طرح کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کو عجیب اور عجائب از ڈفرینٹ لائک دونوں میں ڈفرینس ہے کہ دونوں سیم ہے عجیب اور عجائب. عجائب تو اس کی جمع ہے نا عجیب کی. اچھا ہاں عجائب جیسے عجائب گھر ہوتا ہے نا وہ عجیب کی جمع ہے کہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں ونڈرنگ چیزیں حیران کن چیزیں. تو وہ عجیب اور عجائب ہوتا ہے. تو اس کا جو عجبا کا مطلب ہے نا یعنی پھر آپ اگر کوئی بھی آپ میننگ اس میں لیتے ہیں اگر خوش لیتے ہیں تو کیا اس کا میننگ کریں گے ماضی میں عجبا کا. اگر خوش میننگ ہو تو جی بک وہ خوش ہوا. نہیں میننگ کیا کریں گے وہ خوش ہوا وہ یا خوش. ڈفرینٹ کریں گے. وہ خوش. نہیں وہ خوش نہیں ہوا. کریں گے اس کرتا ہے. نے خوش کیا. اچھا اس نے تو اس کا ڈوور جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس نے خوش کیا. جب فخر کی کریں گے تو کیا ہے اس نے فخر کیا. فخر نہیں کیا. اس نے فخر کیا نہیں. اس چیز نے مجھے ایز اے پراؤڈ فیل کروایا. تو یہ تھوڑا سا اس کا مشکل میننگ ہے. اس میں آپ ہاں تھوڑا سا مجہول کر کے ہے لیکن ڈوور آپ کو پتا ہوتا ہے اس کا. تو اس لیے یہ عربی کا مجہول نہیں ہے. پیسیو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں انگلش میں کہ پیسیو کہ اس نے فخر کروایا. اس نے فخر کر. ہاں جی اگر اچھا ہوگا تو کیا ہوگا مجھے اچھا اس نے ہاں اس نے اچھا تو نہیں اچھے وہ لگے. اچھا اچھا لگا. وہ لگا. اچھا لگا. ہاں جی اگر متاثر ہوگا تو کیا ہوگا وہ متاثر ہوا. نہیں وہ متاثر ہوا اس نہیں
اس نے اس نے متاثر متاثر کیا. کیا. ہاں جی ہاں اس نے اس طرح اس نے متاثر یہ متاثر یہ کیا. میننگ. ہاں جی. اور حیران وہ اس حیران اس ہوا نے نہیں بلکہ اس نے حیران کیا. اس نے حیران کیا. تو یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ میننگ اس کی آپ لیتے ہیں. اسی طرح اس میں آتا ہے نا جس میں سورہ جہاں حنین کا ذکر ہے واجب الکثرت کہ آپ فخر محسوس کیا آپ نے. لقد نصركم الله في ہاں جی لقد نصرکم اللہ فی مواطن كثيرة مواطن کثیرۃ وحنین اذ ويوم اعجبک إذ کثرتک. أعجبتكم كثرتكم. ہاں جی کہ جب تمہیں متاثر کیا تمہیں فخر محسوس کروایا کس نے؟ اس کثرت نے کہ زیادہ فوج ہے ہماری. یا سورہ فتح کی آخری آیت میں وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ وہ ساری جو قسمیں اس میں کیا تھا یعجب الزراع کہ زراع کو وہ خوش کرتی ہے وہ چیز. ٹھیک ہے نا وہ چیز خوش کرتی ہے. تو اسی طرح اس کا میننگ آپ نے اس طرح سے لینا ہے. تو اس طرح اب جب ہم آجبا یعجبو اس کا مضارع ہوگا تو تعجبو کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے ڈوئر کون سے ہوں گے تعجبو کے؟ یا ہو سکتا یا ہے یا ہم، اور کیا ہو سکتا ہے؟ انت تنصرو جب آتا ہے تو أنت انت انتا بھی ہوگا. ہاں جی ہم، تو تعجبو کا ہیا بھی ہو سکتا ہے انتا بھی. آپ سمجھ آ گئی نا. اب اس چیز نے اس نے متاثر کیا یا وہ ہیا ہوگا یا تم نے متاثر کیا ہوگا تم متاثر کرتے ہو یا وہ متاثر کرتی ہے. یہ میننگ آئے گی نا اس میں. اتنا سمجھ آ گیا نا اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. عرفان بھائی یو آر گڈ صحیح نا. یا اس کا ہیا ہوگا یا انتا ہوگا. تو اب ہم واپس آیت کی طرف چلتے ہیں. اب تعجبو کا اگر ہم اس کا انتا میننگ لیتے ہیں تو ہم کیا تم نے متاثر کیا تم کو. تو یہ میک سینس نہیں کرتا نا. تو اس کا مطلب ہیا ورژن ہیا ہونا چاہیے نا یہاں کہ وہ ہے. اس نے متاثر کیا تو تمہیں اس نے متاثر کیا تمہیں تو ہیا ورژن ہے. تو آگے کیا ورڈ آ رہا ہے؟ اجسامہم. عرفان بھائی آپ اچھا بولیں. آپ نے فرنٹ سیٹ پہ آنا ہے. ہاں جی اچھا اجسامہم تو اجسامو از رفع. جی تو تو رفع ہوتا ہے تو وہ آؤٹ سائڈ ڈور ہو سکتا ہے. تو پھر کیا میننگ کریں گے آپ؟ کس نے ان کے متاثر کیا تمہیں؟ ان کے اجسام نے ہاں جی ان کے اجسام. تو اجسام کہتے ہیں ظاہریت کو نا ظاہری شکل و صورت کو جسم کہا جاتا ہے عربک میں. جیسے میں نے لاسٹ میں بتایا تھا نا کہ وہ منافقین کا سردار کیا کرتا تھا کہ کھڑا ہو جاتا تھا نا پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے لگتے تھے کہتے تھے ان کی بات مانو. تو وہ ان کو دیکھیں تو آپ متاثر ہوتے تھے ان سے. تو ان کی ظاہریت جو تھی ظاہری اعمال یا ظاہری جو بھی وہ کرتے تھے وہ آپ کو متاثر کرتے تھے. تو وہ یہ آ گیا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ. اجسامہم جو ہے وہ ڈیل ڈال بھی ہو سکتا ہے نا جو ڈیل ڈال ڈیل کہتے ہیں نا ڈول جو اس طرح سے نہیں کریں گے کیونکہ صرف ڈیل ڈول تو نہیں ہوں گے نا وہ کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی. تو اجسام ایسے اچھا فگر کے میننگ میں آتا ہے کہ ڈیل ڈول ایک اس کا چھوٹا سا پارٹ ہوگا اگر ہوں تو. لیکن یوزلی ہوگا کہ جس طرح سے وہ بیہیو کرتے ہیں نا جو ان کا رویہ ہوتا ہے وہ ان کا اجسامہم ہے کہ وہ اس کی فگر ہے جیسے بھی وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں جیسے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. تو اب کیا میننگ ہوگی جہاں تک؟ اور جب تم انہیں دیکھتے ہو تو ان کے ان کے اجسام اجسام یا ظاہری ظاہری ان کے رویے ان کے ظاہری شکل و صورت کہہ لیں آپ یا رویے بھی کہہ لیں. یہ میں نے پوچھنا تھا کہ یہ مطلب دیز آر ناٹ فزیکل فیچرز ہاں جی فزیکل نہیں ہے صرف فزیکل نہیں ہے. ہاں جی فزیکل فیچر اجسامہم از دوسری چیزیں کہ جس طرح سے وہ ریئیکٹ کرتے تھے بیہیو کرتے تھے کہ نمازیں پڑھنے میں سب سے آگے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. اس طرح کی چیزیں کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سچا مسلمان سمجھاتے تھے تاکہ لوگ دیکھیں ان کو کہ دکھانے کے لیے کرتے تھے نا. تو اسی لیے یہ اجسام ہے کہ فگر کے لیے کہ تو ان کے ظاہری شکل و صورت اور اعمال بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں بریکٹ میں. کس کو متاثر کرتے تھے؟ آپ کو متاثر کرتے وَإِن اور ہیں. اگر اور اگر یقولو یقولو تھے وہ بولتے تھے اگر وہ یقولونا تھا ان کی وجہ سے یقولو ہو گیا
اگر وہ بولتے، تو بولتے تو یہ ان جو ہے نا یہ اگر کے میننگ میں آتا ہے نا، تو اف اور دین ہوتا ہے نا، کنڈیشن ہوتی ہے، تو پھر ہم اس کو اگر وہ بولتے یا اگر وہ بات کرتے، تو آپ اس طرح کو ترجمہ اس طرح کرتے ہیں نا، بات کرتے، تسمع لقولہم، آپ تسمع وہ انتا آنتا ہی ہوگا کیونکہ آنتا چل رہا ہے نا، تو آنتا ہی ضروری ہے، بالکل. تسمع لسن ہاں جی، سننے میں ہے. اور اس میں صرف ایک چیز ایکسٹرا ہے جو کہ ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں اس میں تسمع آئین کے اوپر جزم ہے، تو وہ لائٹسٹ استعمال ہوا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ان لم لما والفلی نہیں ہے. تو اصل میں یہ ہوتا ہے یہ کہ جب ان آتا ہے نا، تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے نا، جیسے اف اور دین کنڈیشن ہوتی ہے انگلش میں، پھر دین ہوتا ہے. اور اردو میں کیا ہوتا ہے؟ اگر، پھر کوئی سینٹنس ہوتا ہے، پھر تو آتا ہے درمیان میں رہے. تو یہ اگر اس طرح سے ہو کہ ان کے بعد اگر یہ ہے یقولو، یہاں پہ ایک تو ہے کہ دین پارٹ بھی پھر لائٹسٹ ہی ہوتا ہے. تو اگر اف پارٹ لائٹسٹ ہے تو دین پارٹ بھی لائٹسٹ ہی ہوگا. تو اس لیے یہ اس کو آپ پھر ترجمہ اف دین آپ کریں گے. تو اگر وہ بولیں یا جب وہ بولیں، اگر وہ بولیں تو تسمع، تو تم سنو، رائٹ، سنو یا سنتے ہو، سنو. دین پارٹ نا، تو تم سنو، لی قولہم، ان کی ان کا بولنا، ان کی اسپیچ بولنا ہے ان کی باتیں. باتیں. تو اس طرح سے جب آتا ہے نا، اگر وہ بولیں تسمع لقولہم، ایکچولی اس کی میننگ پھر ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ تم سنتے رہ جاؤ ان کی باتیں. جیسے کہ اگر ایسے نا، جیسے شروع میں سے آئی تھی نا کہ جیسے توجیبو کا اسامہم، کہ ان کے ظاہری شکل و صورت دیکھ کے، ان کے اعمال دیکھ کے آپ ان کو آپ کو امپریس ہو جائیں، اور جب وہ بولتے ہیں یا بولیں تسمع لقولہم، تو آپ سنتے رہ جائیں کہ کیسی زبردست سپیچ ہے ان کی، لقولہم، ان کی باتیں. یعنی وہ باتیں کرنے میں بھی بڑی زبردست، جیسے وہی اگزامپل ہے کہ جیسے وہ کھڑا ہو جاتا تھا وہ کو تعریفیں کرتا تھا، کہ لیکن اندر سے ان کے دلوں میں جو ہے وہ کھوٹ ہے. تو یہاں تک صحیح کلیئر ہو گیا؟ جی. کأنہم ام ام جیسے وہ، جیسا کہ وہ جیسا کہ وہ خوشبن، اس کا خوشب، ہاں جی، خوشبن مسندتن، آپ کو میننگ تو نہیں آتا، لیکن یہ دونوں ورڈ آپ کو دیکھ کے کیا لگ رہے ہیں یہ ایک دوسرے کے، کیا یہ ریلیشن شپ لگ رہی ہے؟ موصوف صفہ. موصوف صفت. ہاں جی، خوشبن مسندتن کا مطلب ہے کہ جیسے ان کے عرب میں مشہور ہوتا تھا کچھ، جیسے نا وہ لکڑیاں ہوتی ہیں اس کو لائن لگا کے رکھ دیتے ہیں نا دیوار کے ساتھ، یا سکانے کے لیے یا ویسے سجاوٹ کے لیے. تو اس کی یہ مثال دی گئی ہے کہ وہ جیسا کہ وہ سوکھی لکڑیاں ترتیب سے رکھی ہوں. جیسے ترتیب سے رکھی ہوئی سوکھی لکڑیاں. تو لکڑیاں، اب اس میں کافی ساری میننگز ہیں کہ یا تو وہ بالکل وہ سوکھی لکڑیوں کی طرح ہیں کہ اندر ان کے جان نہیں ہے، ایمان کی، یہ بھی اس کی میننگ میں آتا ہے. اور یا دیکھنے میں وہ بڑی خوبصورت لگتی ہیں، لیکن جب آپ کو اس کو تھوڑا سا بھی آپ کریں گے یا جلائیں گے فوراً جل جائیں گی یا ٹوٹ جائیں گی فوراً، رائٹ، سوکھی ہوئی لکڑیاں. تو یہ اس کا یہ تھوڑا سا اس کی تشبیہ دی گئی ہے کہ کانہم خشب مسندۃ، ان کے جیسے کہ وہ سوکھی لکڑیاں ہوں جو ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں، دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن تھوڑی سی آگ سے جل جائیں گی، اور تھوڑا سا اگر آپ اس کو توڑیں گے تو فوراً ٹوٹ جائیں گے. آپ سمجھ آ رہے ہیں نا کہ کس لیے یہ اگزامپل دی اللہ تعالیٰ نے، سوکھی لکڑیاں ترتیب سے رکھی ہیں. تو یہاں تک کانہم خشبن مسندۃ. تو کانہم حرف آف نصب اور اس کا وکٹم تو مبتدا ہو گیا تھا، اور خشبن مسندۃ اس کا کیا بنا؟ یہ اگر مبتدا ہو تو خشبن سیکنڈ رفع کیا ہوتا ہے؟ خبر. تو یہ خبر، تو یہ سینٹنس کمپلیٹ ہو گیا ہے کہ آپ کے دونوں مبتدا بھی مل گیا اور خبر بھی مل گئی. اب نیکسٹ پارٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یحسبون. یحسبون، وہ
सोचते हैं ہاں جی، وہ सोचते हैं گمان کرتے ہیں، آپ اس میں میننگ کر لیں، گمان کرتے ہیں یا وہ سوچتے ہیں۔ कुल्ला सब सब صحیحتن آواز ہوتی ہے۔ صيحة یا سبونا کا مطلب کہ وہ گمان کرتے ہیں نا، کیا گمان کرتے ہیں، وہ اس کا مفعول بھی کلّا صحیحتن۔ सब आवाजें सब ہاں جی، کلّا ہر اونچی آواز بھی آپ کہتے ہیں، صحیحہ اونچی آواز کو کہتے ہیں، یا کوئی بھی آؤٹ کرائی ہوتی ہے نا بلند آواز، کلّا صحیحتن۔ آگے کیا ہے؟ إليهم ان کے اگینسٹ ہے، خلاف ہے۔ ہاں جی، ان کے خلاف۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کا مطلب خلاف ہے؟ میں نے وہ کچھ لفظ دیکھے تھے دیکھے تھے، اچھے۔ جب وہ تو الا کی میننگ ہوتی ہے نا، کبھی کبھی اگینسٹ بھی کیا جاتا ہے، ویسے تو پر ہوتا ہے نا میننگ آن اپون، on upon لیکن کبھی اس کی میننگ اگینسٹ بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ کوئی بھی اگر آواز اٹھتی ہے نا، کوئی بھی یعنی کوئی اگر باتیں کر رہا ہو تو وہ سمجھ رہے ہیں ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کھلا صحیحتن علیہم، کہ ان کے خلاف ہو رہا ہے سب کچھ، تو فوراً ان کے نا کان کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ ہر آواز کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف ہے۔ تو اسی طرح ہے نا، وہ دعا مانگتے ہیں نا ہم کہ قرآن کو ہمارے لیے حجت بنائیں، ہم اللہ تعالیٰ ہمارے خلاف نہ بنائیں۔ تو کیا دعا ہے وہ؟ حجتنا لنا لنا وما علینا، ٹھیک ہے نا، اس میں علی یوز ہوتا ہے خلاف، تو لنا کے لیے ہے کہ ہمارے حق میں، اور علینا ہوتا ہے کہ خلاف، ہمارے خلاف، تو وہی ورڈ ادھر بھی علی اسی طرح استعمال ہوا ہے جیسے یہیں پہ کہ خلاف۔ تو یہاں پہ ختم ہو گیا ایک اور ہے، کلّ صیحۃ علیہم ہم العدو، وہ ادبو کا نہیں مجھے ملا تھا۔ دشمن، دشمن کہتے ہیں، وہ دشمن، ہم العدو، وہ دشمن ہیں، یہ مبتدا ہے نا، اور العدو خبر ہے اس کی، ہم وہ العدو دشمن ہیں۔ تو العدو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کافی وہ بڑے دشمن ہیں، ال بھی ہے نا ساتھ، کہ وہ حقیقی دشمن بھی ہیں، اس کا ترجمہ حقیقی بھی کیا جاتا ہے کہ وہ حقیقی دشمن، تو وہ حقیقی دشمن ہے۔ آگے ہے فہ فاحذر زر، فہ زر، تو یہ کس طرح کا ورڈ لگ رہا ہے؟ امر لگ رہا ہے۔ امر لگ رہا ہے، تو امر کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ایک تو وہ لائٹسٹ ہوتا ہے، وہ تو ہے صحیح ہے نا، کمانڈ کی نشانی یہ ہوتی ہے نا، لائٹسٹ ہوتا ہے، اور کیا اس کی نشانی ہوتی ہے؟ بنانے کے لیے تو پہلے تا ہٹاتے ہیں، پھر ہاں جی، اگر تو جزم اس ہو میں تو آپ یہ نا کہ ایکسٹرا الف بھی ایک لگا ہوا ہے، اٹ مینس کہ چانس ہے، وہی ہے۔ اس کے بعد کیونکہ یہ ہا کے اوپر جزم تھی تو الف ساتھ ہم نے اٹیچ کیا کہ کمانڈ بن جائے، تو اگر یہ فا نہ ہوتا تو الف کے کون سی حرکہ آنی تھی الف پہ؟ کسرہ۔ کسرہ آنی تھی، کیونکہ زال کے اوپر زبر اور زیر ہوتی تو کسرہ آتی ہے، پیش ہوتا ہے تو پھر پیش آتی ہے، احضر ہوتا ہے اگر تو پھر پیش آتی، تو احذر، تو فا کی وجہ سے وہ الف ہم نہیں پڑھتے، تو فحذر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان سے آپ پریکاشنز لیں، ان سے بچ کے رہیں، تو بچنا کہہ لیں یہاں پہ، بچنا، تو ان سے کون بچو؟ فحذر، کس کو کمانڈ دی جا رہی ہے؟ کمانڈ 6 طرح کی ہو سکتی ہے نا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتم، انتنا، تو یہ کون سی کمانڈ ہے؟ کون بچ کے رہے، کون بچے ان سے؟ انت 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 آپ ان سے بچیں۔ فحذر کس سے بچیں؟ ہم سے، آپ ان سے بچیں۔ تو آپ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہم جو ہیں وہ منافقین ہیں، ان سے بچیں۔ فحذر ہم تو مفعول بھی ہم، تو آگے ورڈ آ رہا ہے تو آپ ان سے بچ کے رہیں، تو یہ کمانڈ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آگے ورڈ آ رہا ہے قاتلہم اللہ، قاتلہ کا
लफ्जी तर्जमा होता है कि फाइट करना, लड़ाई करना। तो कातला लड़ाई की, उसने लड़ाई की, राइट। किताल से आया है सर ये ना, किताल। हाँ जी, किताल भी इसी से। कातला उसने लड़ाई की, किससे? उनसे। 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 अब हमने देखना ना, हुआ वर्जन है तो आउटसाइड डूअर देखना होता है, तो आउटसाइड डूअर है कोई? अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह, अल्लाहु है अल्लाह तो इस पेश है, जगह फिर हम अल्लाह मरफू है। लगाएंगे यहाँ। हाँ जी, तो अल्लाह लगाएंगे। तो अल्लाह ने लड़ाई की उनसे, या अल्लाह लड़ा उनसे। तो ये एक्चुअली एक मुहावरे की तरह बोलते थे अरब, क्योंकि अगर अल्लाह किसी से लड़ाई करे तो उसका जीतने का कोई चांस नहीं है ना, है ना, वो तो हारना ही है उसने, कि अल्लाह किसी से लड़ाई कर रहा हो। तो ये वो अरब बोलते थे जब किसी को कहना होगा ना तुम गारत हो जाओ, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, उसके लिए होता है कातलहुमुल्लाह, कि अल्लाह उन्हें गारत करे। तो ये फ्रेज है जो कि एज ए मुहावरे के लिए बोला जाता था। कातला लफ्जी मतलब तो ये कि अल्लाह उनसे लड़ाई करे, लेकिन हम क्या करेंगे, अल्लाह उन्हें उन्हें गारत करे। कातलहुमुल्लाह, अल्लाह उन्हें गारत करे। अब आखिरी दो वर्ड हैं, अन्ना। ये अन्ना, इन्ना अन्ना का अन्ना वाला नहीं है, क्यों? फर्क क्या है इसमें? या भी है ना इसमें। इसमें या भी एंड में है, सो ये डिफरेंट वर्ड है। अन्ना, अन्ना का मतलब होता है कैसे, हाउ होता है। तो हाउ के लिए दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, एक कैफा होता है कैसे, एक अन्ना होता है। तो कैफा होता है ना कि हाउ, के कैसे है, तो अन्ना होता है कि कैसे, हाउ इन द वर्ल्ड, जैसे हम कहते हैं ना इंग्लिश में कि ये कैसे मुमकिन है, कैसे कर रहे हैं ये, जब आपको जोरदार अंदाज में कहना होता है ना। तो जैसे उसको जब बिशारत दी थी ज़करिया अलैहिस्सलाम को ना कि आपके बेटा होगा, तो उनकी वाइफ क्या कह रही थी, अन्ना यकूनु ली गुलाम, उनके कैसे हो सकता है ये मेरे बेटा। ठीक है ना, वो फिर इस सेंस में इस्तेमाल होता है कि जोरदार अंदाज से जब कहते हैं कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। कैफा, अन्ना का मतलब ये हो गया कि हाउ, हाउ इन द वर्ल्ड, कैसे। युफकून, अफिका, ये तो अफिका या फिकू। लेकिन यहाँ पे आप देखें ये मजहूल है। आपको मजहूल है, ये ऊ साउंड है और आसान। आ साउंड है, तो मजहूल हो गया। तो आफिक का मतलब होता है कि टर्न अवे करना, पलट जाना या फिरा देना, फिराया किसी को, ठीक है ना, फिरा देना, फिर जाना है। तो अगर इसका मतलब क्या है कि वो फिराता है, अगर इसका मालूम का मीनिंग है तो मजहूल का क्या होगा? अगर वो फिराता है, फिराए जाते हैं। ठहराए जाएंगे या ठहराए। फिराए जाएंगे या फिराए जाते हैं, ठीक है ना। तो अन्ना युफकून, तो एक कहाँ वो फिराए जा रहे हैं, यानी वो किधर अपने वो इन, ठहराए हुए हैं। हाँ जी, फिराए हुए हैं या फिराए जाते हैं, ठीक है ना, ये माजी नहीं है ना, मुजारे, तो फिराए जाते हैं, कैसे वो फिराए जा रहे हैं या जाते हैं। मतलब है कि वो रास्ते से दूर जा रहे हैं ना अपने, किस और कौन उनको, ये डूअर कोई नहीं है कि किस वजह, कौन उनको कर रहा है। उनके काफी डूअर हैं, एक तो उनका ईमान सही नहीं है, एक तो साजिशें करते हैं और काफी चीजें ना, इसलिए डूअर का जिक्र ही नहीं है। तो अन्ना युफकून के किधर वो फराए जा रहे हैं, किधर फिर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। हाँ, भटके फिर रहे हैं भी आप कह लें कि किधर भटके फिर रहे हैं वो। तो अन्ना युफकून कि किधर भटके फिरे जा रहे हैं, फिर रहे हैं वो। तो किसकी बात हो रही है कि मुनाफिकीन की। नाफकिन की। तो वाइजा रायता हूँ, जब आप उन्हें देखते हैं, तो जीबू का अजसामुहुम, उनके ज़ाहरी अमाल और ज़ाहरी शक्ल सूरत और उनकी चीज़ें जो भी नज़र आती हैं आपको देखने में, जो कुछ है वो आपको बहुत मुतासिर करता है। वहीं यकूल, और अगर आप उनकी बातें सुनते हैं तो आप सुनते ही रह जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त बातें करते हैं, जैसा कि वो सूखी लकड़ियाँ
ترتیب سے رکھی ہوئی. وہ خیال کیا کرتے ہیں کلّ صیحۃ علیہم کہ ہر جو آؤٹ کرائی ہے، ہر اونچی آواز، ہر کوئی جو دوسرے باتیں کر رہے ہیں وہ انہی کے خلاف کر رہے ہیں. ہم العدو، وہ دشمن ہیں. تو دشمن. مبتدا اور خبر دونوں ہیں تو ہیں آپ درمیان میں لائیں گے. ہم العدو، وہ دشمن ہیں. فاحذرہم، آپ ان سے بچیں. بچ کے رہے. قاتلہم اللہ، اللہ انہیں غارت کرے. انا یؤفکون، کدھر وہ پھرائے جا رہے ہیں، کدھر وہ پھرائے جاتے ہیں. تو اپنے اعمال کی وجہ سے وہ کدھر پھرتے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ مجہول یہاں پہ استعمال ہوا ہے. تو یہ بڑی آیت تھی اور اس صورت کی مشکل آیات میں سے ایک ہے. یہ میرا سب سے مشکل یہی آیا ہے اس صورت کی. تو آگے آیت اتنی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ آسان ہوگی. وہ کل سے ہم آگے چلیں گے، نمبر 5 6 7 بھی شاید ہو جائے. تو اینی کوشچن ہو جہاں اس آیا میں؟ تو عرفان بھائی کلیئر ہو گیا نا آپ کو اس کا؟ جزاک اللہ. اچھا، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر. خشوبن مسند جڑ اگر اٹیچ ہونا ہے دوسرے کے ساتھ، کنیکٹڈ ہوں تو وہ ایک ہی بکٹ میں جائیں گے نا. تو اگر وہ موصوف صفہ ہوں یا مضاف الیہ ہوں، جتنے بھی کنیکشن ہیں سارے وہ ایک ہی بکٹ میں جاتے ہیں نا. پوری چیز پھر خبر مضاف الیہ نا. کلّا از لائٹ اور صیحۃ جر ہے تو یہ مضاف الیہ، اسی لیے وہ ایک ہی بکٹ میں دونوں مل کے بے مفعول بناتے ہیں، مفعول بھی. کلّا صیحۃ، ہر آواز، ہر اونچی آواز. وائس آف ایوری ون، آف لگتا ہے نا، ہر کسی کی آواز، ہر کوئی آواز. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. دعا کر لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم يا شافي الأمراض اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كشمير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم. آمین. جزاکم اللہ. وعلیکم.